کیا اپنی نکاح سنت طریقے پہ ہے کہ اپنی نکاح سنت طریقے پہ؟ جب خوشی ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تھے اور یہاں ناچتے گانا بجاتے. یہ کون سے دین پہ چل رہے ہو؟ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النکاح من سنتی. ابن ماجہ کتاب النکاح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا پاک ہے اور تمام کائنات کا مالک ہے. ہم اسی سے مدد چاہتے ہیں اور اسی سے دعا کرتے ہیں. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور اللہ تعالیٰ سلامتی برکت رحمت نازل ہو تمام انبیاء پر، خاص طور تاجدار مدینہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل و اولاد پر اور اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت تلاوت کی جو کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 ہے. اس کا ترجمہ ہے: اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور منہ سے جو بھی نکالو سچ اور صحیح بات نکالو تاکہ تمہارے اعمال درست کر دیے جائے اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے. اور جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے ان کی فرما برداری کرتا ہے تو اس کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے. یہ اس آیت کا ترجمہ ہے. اس میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے ایک بات کہہ رہا ہے. ان سے کہہ رہا ہے؟ ایمان والوں سے، جو ایمان لے کے آ گئے، مطلب جو مسلمان ہیں. ان سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم منہ سے زبان سے جو بھی نکالو، مطلب جو بھی بولو، سچ اور ایک دم صحیح بات بولو، مطلب ایک دم صاف سیدھی بات بولو. اب یہ ایمان والوں کے لیے ہے، جو ایمان لے کے آئے ان کے لیے. اگر جو انسان سچ اور سیدھی بات بولے گا، ایک دم صاف ستھری بات بولے گا، تو اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے اعمال ہیں وہ درست کر دیے جائیں گے اور ان کے گناہ کو معاف کر دیے جائیں گے. اب اللہ تعالیٰ نے بولا اگر اپن سچ بولیں گے اور ایک دم صحیح بات بولیں گے تو اپن جو اعمال کرتے ہیں اس میں کوتاہیاں ہوتی ہے، غلطی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو درست کرے گا، صحیح کروائے گا اپن سے. اور آگے کیا بتایا؟ جو اپن گناہ کرتے ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے. پھر آگے بتایا جو اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرتا ہے، ان کے حکموں کی پابندی کرتا ہے، اللہ نے جو قرآن میں کہا ہے، جو بھی حکم ہے اس کی بات مانتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتا ہے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ ایک بڑی کامیابی ہے. مطلب وہ انسان کامیاب ہو گیا جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانی، وہ انسان کامیاب ہو گیا. اب آگے میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی، وہ ابن ماجہ کی یہ کتاب النکاح کے اندر ہے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے. اور آگے بتایا جو میری سنت سے رغبتی کرتا ہے، مطلب دور جاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، تو وہ میری امت میں سے نہیں ہے. تو نکاح بھی ایک سنت ہے
اب اوپر اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا، جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی کہ جو میرے اور میرے رسول کی بات مانے گا اس کے لیے ایک کامیابی ہے، اور آگے اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا جو میری بات نہیں مانے گا، جو میری سنت سے دور جائے گا، ان پہ عمل نہیں کرے گا، تو وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ اب جو امت میں سے نہیں ہے اس کے لیے کتنا بڑا گھاٹا ہے، نقصان ہے کتنا بڑا۔ قیامت کے دن یہ امت سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا، یہ بہترین امت ہے، کہا نا قرآن میں یہ بہترین امت ہے، اور اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا بھی باقی اس امت کے لیے۔ تو اس امت کے بہت فائدے ہیں۔ اگر اپن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دور جا رہے ہیں، سنت سے بتا رہا ہوں میں، فرض کاموں سے نہیں، سنت سے ہی، تو وہ اس کا مطلب کوئی تعلق نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیوں وہ امت میں سے نہیں رہا پھر تو نکاح بھی ایک سنت ہے، اور میرا آج کا عنوان بھی یہی ہے، نکاح اور شادیوں میں غلط رسمیں۔ نکاح کیا ہوتا ہے میں یہ بتاؤں گا، اور شادی میں جو آج کل ایک دم غلط رسمیں چل رہی ہے، اور لوگ باگ اس کو غلط سمجھتے بھی نہیں، ان کو معلوم تک نہیں جو ہم کام کر رہے ہیں وہ حرام ہے، یہ نہیں سمجھتے بالکل بھی۔ تو میں آپ کے سامنے آج انشاءاللہ یہی بات رکھوں گا، نکاح کیا ہوتی ہے اور شادی میں کیا کیا غلط رسمیں ہیں۔ سب سے پہلے اپن جانتے ہیں نکاح کا مطلب کیا ہوتا ہے، جو ورڈ نکاح ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ نکاح کا مطلب ہوتا ہے ملانا، گانٹھ باندھ دینا، یہ اس ورڈ کا مطلب ہے۔ اب اپن اس کا صحیح مطلب دیکھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے ایک عورت اور ایک مرد ایک دوسرے سے ایسا سمجھوتا کرتے ہیں، ایسا کانٹریکٹ کرتے ہیں، یا ایسے سمجھ لو ایک ایسا رشتہ بن جاتا ہے ان کے بیچ میں، دونوں ایک دوسرے کے لیے حلال ہو جاتے ہیں، دونوں ایک دوسرے سے لطف اندوز ہوتے ہیں، سکون حاصل کرتے ہیں اور اپنی خواہشیں مٹاتے ہیں، اور یہ سماج کے اندر ایک دم لیگل رشتہ ہے۔ لیگل ہے، سماج میں اس کو کوئی برا نہیں کہتا۔ اگر نکاح کرنے سے پہلے ملتے جلتے وہ سب حرام ہے، نکاح کے بعد میں جس عورت سے کیا ہے وہ اپنے لیے حلال ہو جاتی ہے۔ تو یہ نکاح کا مطلب تھا۔ اب ایک چھوٹے سے بات بتاتا ہوں میں، نکاح کا طریقہ کیا ہے، نکاح کیسے ہوتی ہے۔ ہر انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ نکاح کیسے ہوتی ہے۔ اپنے باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی بیٹی کی نکاح خود پڑھائے، اس کو کسی کو ضرورت نہیں پڑے۔ تو نکاح کے اندر 4 کنڈیشن ہیں، 4 چیز ضروری ہے، وہ 4 چیز ہونی ہی چاہیے۔ اگر اس میں سے کوئی ایک چیز کم ہے تو وہ نکاح نہیں ہوگی۔ تو سب سے پہلے کیا، ولی کا راضی ہونا، خاص طور پر لڑکی کے لیے۔ جو لڑکا ہے اس کے لیے نہیں مانے تو اس کی نکاح تو ہو جائے گی، پر بہتر ہے کہ وہ اپنے والدین سے اجازت لے کے ہی کرے۔ اب ایسا مسئلہ آ گیا کہ دیندار لڑکی مل گئی، گھر والے بول رہے کہ نہیں دوسری ذات کی ہے، فلاں ہے، نہیں کرائیں گے، تو وہاں پر اس کو ولی کی ضرورت نہیں ہے، اس نے دینداری کو ترجیح دی ہے تو وہ نکاح کر سکتا ہے۔ پر لڑکی کے لیے یہ نہیں ہے، لڑکی کو ولی کی ضرورت ہوگی، لڑکی کو ولی چاہیے۔ ولی اس کے والد ہو سکتے ہیں، کوئی بھی اس کا محرم ہے، محرم کے اندر عورت ولی نہیں بن سکتی۔ مرد کے اندر جو بھی محرم ہے، جیسے اس کے پاپا ہو گئے، اس کے چاچا، اس کے بھائی، اس کا بیٹا بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ کسی عورت کا طلاق ہو جائے، اس کا بیٹا ہے تو اس کا بیٹا بھی نکاح پڑھا سکتا ہے۔ جیسے امام مالک رضی اللہ تعالیٰ، امام مالک رحمہ اللہ کی، انہوں نے اپنی والدین کی نکاح پڑھوائی۔ تو ولی کے ہونا ضروری ہے ایک لڑکی کے لیے، یہ ایک کنڈیشن ہو گئی۔ دوسری ہے مہر کا طے ہونا، مہر نکاح کے وقت طے ہونا ضروری ہے، چاہے سے ادا بعد میں کر دے، اس کی شان کے مطابق، اس کی حیثیت کے مطابق، چاہے جتنا وہ دے سکتا ہے مہر دے، اور جتنا کم دے سکتا ہے دے سکتا ہے، اس کی شان کے مطابق ہے یہ، کتنا بھی مہر دے۔ نمبر 3، ایک دوسروں کو قبول ہونا، لڑکی کو بھی قبول ہونا کہ میں اس سے نکاح کر رہی ہوں، اور لڑکے کو بھی قبول ہونا۔ جیسے کہ اپن پوچھتے نا، فلاں لڑکے کے بیٹے سے اتنے مہیز کے عوض میں کیا تم نکاح قبول کرتے ہو، تو 3 بار بولتے ہیں ہاں میں قبول کرتی ہوں، تو یہ قبول ہونا بھی ضروری ہے۔ نمبر 4، گواہ، 2 گواہ کا ہونا ضروری ہے، 2 گواہ کا ہونا ضروری ہے نکاح میں۔ تو یہ 4 چیز کنڈیشن ہے، جب تک یہ 4 چیز نکاح کے اندر نہیں ہوگی تو اس کی نکاح نہیں ہوئی، باطل ہے وہ۔ تو یہ نکاح کا طریقہ تھا۔
یہ 4 چیز ہونی. اور سنت بہت ہے، جیسے کہ نکاح کا خطبہ ہے، جو میں نے ابھی خطبہ پڑھا وہ خطبہ پڑھ سکتے ہیں نکاح کے اندر بھی. سنتیں بہت ہیں، پر یہ 4 چیز تو فرض ہے، یہ تو کرنی ہی کرنی ہے. اب ایک حدیث سناتا ہوں میں آپ کو، جو کہ یہ حدیث ہے بخاری کے اندر، حدیث نمبر ہے 5066. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے نوجوان کی جماعت، مطلب نوجوانوں سے کہہ رہے ہیں، اے نوجوان کی جماعت، تم نکاح کرو اگر تمہاری استطاعت ہے، تمہاری طاقت ہے تو تم نکاح کرو. نکاح تمہاری نگاہ اور تمہاری شرمگاہوں کی حفاظت کرے گی. اگر تمہاری طاقت نہیں ہے تو تم روزہ رکھو، روزہ تمہارے لیے ڈھال ہے. اب اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں سے کہا ہے کہ تم نکاح کر لو اگر تمہارے طاقت ہے. اب طاقت سے کیا مراد ہے؟ اس کے پاس کم سے کم یا تو اس کو ایک گھر دے رہنے کے لیے، اتنی طاقت نہیں ہے تو گھر کے اندر ایک حصہ دے، اتنی بھی طاقت نہیں ہے تو کم سے کم گھر کے اندر ایک روم تو دے اسے. اتنی بھی طاقت نہیں ہے تو اس کی طاقت نہیں ہے نکاح کرنے کی. اپن بڑے بڑے شہروں میں دیکھتے ہیں، ایک روم میں بیچ میں پردہ ڈال لیا، ادھر ماں باپ ہے، ادھر وہ بچے اور وہ بچی. تو یہ کتنا خراب کام ہے، ایک روم میں، یہ بے حیائی کا کام ہے ایک دم سے. تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ہے نوجوانوں کو، اگر تمہاری طاقت ہے تو ہی تم نکاح کرو. اور نکاح کے فائدہ کیا ہے؟ وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے گی اور نظر کی حفاظت کرے گی. نکاح کرنے کے بعد یہ چیزوں سے اپن بچ جاتے ہیں. طاقت نہیں ہے تو پھر روزہ رکھ لو. آج اپن ان سے کتنے نوجوان ہیں جو روزہ رکھتے ہیں؟ کوئی نہیں رکھتے. اپنے اتنے پرہیزگار بھی نہیں ہیں کہ اپن ان فتنوں سے بچ جائے. آنکھ کا زنا سے تو کوئی بچ نہیں سکتا. آنکھ کا زنا تو ایسا ہے، اپن کہیں جائے غیر محرم پہ نظر پڑتی ہے، شیطان بھڑکاتا بھی ہے، بار بار میں دیکھتے ہیں اپنے. تو یہاں پر نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے جب آپ اپنے ایمان کو نہیں بچا پا رہے ہو. تو اب اس میں غلطی کہیں پر ماں باپ کی بھی ہے. ماں باپ بولتے ہیں ابھی تو میرا بچہ پڑھ رہا ہے، وہ پڑھے گا پھر اس کے بعد میں دیکھیں گے شادی. تو بھائی اس کا ایمان تو دیکھ، اس کا ایمان خراب ہو رہا ہے، وہاں پر پڑھا رہے، اس کے نکاح کرا. نکاح کوئی روکتی کیا پڑھائی سے؟ کسی کو نہیں روکتی. پڑھائی بھی ہوتی رہے گی اور نکاح بھی ہوتی رہے گی. تو یہ نکاح کے نوجوانوں کے لیے ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر فرمایا. اور روزہ کیوں رکھا ہے؟ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو وہ بے حیائی سے بچتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ اللہ تو دیکھ رہے ہیں. اپن روزہ رکھتا ہے، پانی نہیں پیتے بالکل بھی، اللہ کا خوف رہتا ہے. تو روزہ اس لیے رکھوایا کہ اپن حفاظت کرتے ہیں خود کی اس چیز سے. پھر آگے بتایا، بہقی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم نکاح کر کے اپنے دین کو مکمل کرو اور باقی کے اوپر عمل کر کے مکمل کرو. اب نکاح کر کے دین مکمل کیسے ہو جاتا ہے؟ دین پورا کیسے ہو جاتا ہے؟ اب انسان نکاح کر لیتا ہے تو وہ بے حیائی سے بچتا ہے، زنا خوری سے بچتا ہے، بد نظری سے بچتا ہے. اور کئی نکاح کے بعد ایسے سنتیں بھی ہیں، اس پہ بھی عمل ہوتا ہے. یہ نکاح کے بعد ہی ہوتا ہے. اور جو نکاح سے پہلے ہے، جیسے کہ نماز پڑھنا، کوئی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، تو یہ آدھا ایمان یہ ہے، آدھا نکاح کے بعد ہوتا ہے. یہ بہقی کی روایت ہے. پھر اب آگے چلتے ہیں، اپن دیکھتے ہیں جب بھی اپن رشتے کی تلاش کرتے ہیں تو اپن کیسے کرنی چاہیے. تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری میں ہے یہ حدیث 5090 حدیث نمبر. اس میں بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب بھی تم نکاح کرو تو 4 چیز دیکھو. جب بھی تم نکاح کرو تو 4 چیز دیکھو. سب سے پہلے دیکھو، جب 4 چیز بتایا، اس کا مال، اس کے خاندان، اس کی خوبصورتی اور اس کی دینداری. اور آخر میں کیا کہا؟ تم دینداری کو ترجیح دو. پر آج کیا ہوتا ہے؟ دینداری کو چھوڑ دیا اور ان 3 کام کو ترجیح دے رہے ہیں. دینداری کو تو چھوڑ دیا، جو 3 کام بتائے، مال، خوبصورتی اور خاندان، اس کو ترجیح دے رہے ہیں. جب بھی کوئی اپنی بیٹی کی یا اپنے بیٹے کی مطلب شادی کی بات کرنے جاتا ہے، سگائی کرنے جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ بچہ کیا کرتا ہے؟ بولتا ہے وہ ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، سرکاری جاب ہے اس کی، واہ واہ بہت اچھا بیٹا مل گیا ہمیں. تو اس کے خاندان والے بہت عزت ہے، پورے مطلب شہر میں عزت ہے ان کی، ایک دم بہت اچھے گھر والے ہیں وہ. اور لڑکی بھی بہت خوبصورت ہے. پر یہ نہیں پوچھتے کہ آپ کا بیٹا نماز پڑھتا ہے کیا. پوچھ بھی لیتے تو آپ کا بیٹا نماز پڑھتے، بولے نہ نماز تو نہیں پڑھتا، چلو کوئی بات، نماز بعد میں پڑھ لے گا.
انہوں نے یہاں پر دینداری کو ترجیح نہیں دی، باقی 3 کام کو ترجیح دی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم دینداری کو ترجیح دو۔ اب کئی لوگ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں دیندار لڑکیاں کہاں ملتی ہے، 100 میں سے 10% دیندار ہے اور باقی تو نہیں ہے، تو اس 10% میں سے لے کے آ جاؤ۔ یہ صبر کی بات ہے، تم تلاش کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا وہ جو چاہیے۔ اللہ سے دعا مانگو، اس پہ صبر کرو، آپ کے جو کام ہے اس پہ مضبوطی سے کھڑے ہو کہ مجھے ایسا ہی نکاح کرنا ہے، مجھے سنت طریقے پہ نکاح کرنا ہے۔ تو یہ جب جا کر اس حدیث پر عمل ہوگا، جب جا کر اپنی جو نکاح ہے وہ سنت طریقے پہ ہوگی۔ اب کچھ رسمیں بتاتا ہوں میں آپ کو۔ جب بھی کوئی شادی کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے ایک رسم ہوتی ہے منگنی۔ منگنی اپنی بھاشا میں اس کے بولتے ہیں سگائی، تو سگائی کی جاتی ہے۔ تو پہلے بات تو یہ دین کے اندر کہیں بھی ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ملے گا آپ کو کہ ہاں کوئی صحابہ آیا بتائے کہ میری آج سگائی ہو گئی ہے، فلاں ہو گئی ہے، کہیں کچھ نہیں ملے گا۔ پھر بھی یہ ایک چیز اچھی چیز ہے، پر آج لوگوں نے اس چیز کو اتنا خراب کر دیا، اس میں اتنی فضول خرچی، اتنے مہنگے مہنگے کھانے۔ وہ ایک وعدہ ہوتا ہے، اس منگنی کا مطلب کیا ہے؟ نکاح کا ایک وعدہ۔ یہ ایک وعدہ ہے کہ ہم نے وعدہ کر لیا کہ تمہاری بیٹی سے میرے بیٹے کی نکاح ہوگی، اپن جب کر لیں گے، فکس ہو جاتا ہے۔ یہاں تک تو ٹھیک ہے، پر آگے کیا ہے؟ یہاں سے وہ اتنے کپڑے اس کے لیے ہو جاتے ہیں، اتنے کپڑے اس کے لیے ہو جاتے ہیں، سلام لگتے ہیں، یہ لگتے ہیں، وہاں سے مطلب جب کچھ بھی ہوتا ہے تو اس کو کپڑے بھیجو، یہ بھیجو۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ کوئی طریقہ بتایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا طریقہ ہے؟ ہاں تم وہ وعدہ ایک لیتے ہو وہ ٹھیک ہے، اس میں ایک فکس ہو جاتا ہے، چلو یہ اچھی بات ہے، پر اس میں جو ہے فضول خرچی یہ سب کہاں سے؟ اب منگنی کے بعد کیا ہوتا ہے؟ لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو حلال سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ ہاں یہ تو میرے لیے محرم ہو گئی، اب تو اس سے سگائی ہو گئی، اب تو یہی ہے میری۔ اب کیا کرتے ہیں؟ وہ رات کو بات کر رہا ہے، صوفے پہ بیٹھا ہے، بات کر رہا ہے، گھر والے پوچھتے کس سے بات کر رہا ہے؟ بولتے وہاں سے فون آیا، ان سے بات کر رہا ہوں۔ ہاں کر لے۔ گھر والے بھی نہیں بولتے کہ وہ ابھی تیرے لیے محرم نہیں ہوئی ہے، وہ ابھی تک تیرے لیے نامحرم ہی ہے، وہ غیر محرم ہے، ابھی بھی تیرے اوپر حرام ہے، نکاح تھوڑی نہ پڑھ لیا اس سے، تو ابھی تک حرام ہی ہے اس کے اوپر۔ پر اس چیز کو ماں باپ بھی، جو کوئی آپ کے معاملے میں سخت ہوتے ہیں، اسٹرکٹ ہوتے ہیں، وہ تو اس پہ پابندی لگاتے ہیں، پر میں اکثر دیکھتا ہوں سب بات کرتے ہیں، گھر والے بھی کچھ نہیں بولتے کہ ہاں سگائی ہوئی ہے، اس سے تو بات کر رہا ہے، اس کی تو آنی ہے، تو وہ آنی تو ہے پر ابھی نکاح تو نہیں پڑی نا، شریعت کے حساب سے وہ حلال تو نہیں ہوئی ابھی اس کے لیے۔ تو یہ ہوتی ہے ایک رسم، یہ بھی ایک دم خرافات ہے اپنے معاشرے کے اندر۔ اب ہے گانا بجانا۔ اب جس گھر کے اندر گانا نہیں بجتا وہ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے اپن کوئی میت ہو گئی وہاں کے بیٹھے، بولتے بھی ہے یار گانا تو بجاؤ کم سے کم، لگ رہا ہے نہیں یہ شادی والا گھر ہے کیا، یہ ایسے لگ رہا ہے کوئی کی موت ہو گئی، سب جمع ہو گئی۔ تو یہ کوئی ہے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی اپن کو کہ گانا بجاؤ؟ کیا چلتا ہے؟ ایک دولہے کو گھوڑے کے اوپر بٹھا دیتے، اس کے محلے میں گھما کے لاتے، آگے ڈی جے چلتا ہے۔ پر آج یہ الحمدللہ یہ چیز کم ہوتی جا رہی ہے، سب سماج اس کے اوپر اسٹیپ لے رہے ہیں، اس کو بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ پر ایک چیز گھر کے اندر جو گانا بجتا ہے اس کا کیا ہے؟ گھر کے اندر صبح لگتے ہیں رات تک، آدھی رات تک گانے بجتے ہیں، محلے والے پریشان، کوئی ہارٹ پیشنٹ ہے، ہارٹ ڈیزیز کا پیشنٹ ہے، کوئی بی پی کا پیشنٹ ہے گھر کے آس پاس، وہ کیا کرے گا؟ وہ تو پریشان ہے آپ کے گانے سے۔ اب وہ بھی منع نہیں کر سکتا جا کے، تو اپنے بیٹے کو بولے گا بیٹا ان کو بول جا کے تھوڑا بند کر دے، تو وہ ایک ہی بات بولے گا ماں میرے وقت پہ بھی آپ نے گانا بجایا تھا، آپ کے شوق تھے، آج بھی ان کے شوق ہے وہ بجا رہے ہیں، اپن کیسے جا کے منع کر دیں؟ پہلے اپن خود کو سنبھالیں پھر جا کے دوسروں کو منع کر پائیں گے۔ نماز میں خلل پڑتا ہے، نماز شادی کا گھر میں تو نماز پڑھتے ہی نہیں، کوئی پڑھتا ہے چلو آدمی تو مسجد میں جا کے پڑھ لیتے، عورتیں تو ایک دم مطلب جنازہ ہی نکل جاتا ہے، وہ بھول جاتے ہیں ایک دم اللہ کو کہ ہم پہ نماز فرض بھی کی گئی تھی کیا۔ کئی پڑھتی ہے تو ان کو بھی اتنی خلل ہوتا ہے نماز کے اندر گانے کی وجہ سے۔ اور چلو گانا تو بجتا ہے پر ناچتے گھر کے اندر، لڑکیاں ناچ رہی ہے اور باہر سے آ کے سب دیکھ رہے، ایک باپ بیٹھا اس کے سامنے اس کی بچی ناچ رہی ہے، کچھ نہیں بولتا، وہ دیکھ رہے سب اس کو ناچتے ہوئے، باہر سے ناچنے والے کو بلاتے بھی ہے۔ تو یہ کہاں سے تعلیم دی؟ کس نے تعلیم دی ہے آپ کو؟ جب خوشی ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تھے اور یہاں ناچتے ہیں، گانا بجاتے ہیں۔
یہ کون سے دین پہ چل رہے ہو؟ کون سا دین ہے یہ اپنا؟ یہ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں غور اور فکر کی بات ہے، یہ اپن کو سوچو. جو نوجوان ہیں ان کو قدم اٹھانا پڑے گا اس کے اوپر. یہ ایسے ہی چلتے رہتے ہیں، ڈی جے چلتے ہیں، یہ چلتے ہیں، تو اس کا اپن سٹیپ لینا ہوگا اور یہ سب چیز بند کروانی ہوگی. اس کے بعد بارات کا سسٹم آتا ہے. جو بارات ہوتی ہے یہ آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا ایسا سسٹم دین کے اندر. کہ آپ نے کبھی سنا ہے کہ صحابہ نے دعوت دی کل میری بارات جائے گی آپ آ جانا سب؟ ایسے کہیں سنا ہے؟ کوئی حدیث ہے تو مجھے دکھاؤ. میرے سامنے تو آج تک کوئی ایسی حدیث نہیں آئی کوئی صحابہ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی کو بول رہا ہے کہ آپ آؤ اور میری کل بارات جائے گی. بارات کیا ہوتا ہے؟ دولہے والے کی طرف سے دلہن والے کے گھر پہ مطلب بہت سارے لوگ جاتے ہیں، 100 200 500 1000 بسیں جاتی ہے بہت ساری، اور وہ فخر کرتے ہیں میں نے اتنی گاڑی لے کے گیا تھا، میں اتنی بس گئی تھی میرے یہاں سے. تو یہ سسٹم کہیں نہیں ہے. یہ ظلم ہے اس باپ پہ. ایک باپ ہے وہ اپنی جب اس کی بیٹی ہو جاتی ہے تو وہ کمانے نکل جاتا ہے، زندگی بھر کماتا ہے کہ میری بیٹی ہو گئی اس کا شادی کرنی ہے. ایک غریب آدمی کیسے شادی کرے گا؟ امیر کے پاس تو پیسے ہے، امیر یہ الگ نئی نئی رسمیں نکالتے ہیں، اور غریب وہ اس میں مر جاتا ہے. وہ ایک دم مطلب اس کے پاس نہ پیسے نہ کچھ، لون لینا پڑتا ہے. تو اس کا جواب اپن کو نہیں دینا پڑے گا قیامت کے دن، اللہ پوچھے گا. اب اس میں بات آتی ہے کہ جو بارات کا کھانا ہوتا ہے وہ کھانا جائز ہے یا حرام ہے. تو اس کو اپن حرام تو نہیں کہہ سکتے، کہیں حکم بھی نہیں ہے یہ کھانا حرام ہے. جیسے کہ ایک اگزامپل دیتا ہوں، تجارت ہے تو اللہ تعالیٰ نے تجارت میں جو سود لیتے ہیں اس کو حرام کہا ہے اور باقی سب چیز جائز ہے. جیسے محرم اور غیر محرم کا مسئلہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ نساء آیت نمبر 23 کے اندر بتایا ہے کہ کون آپ کے لیے محرم ہے، کس سے آپ نکاح نہیں کر سکتے، محرم سے نکاح نہیں ہوتی، اور باقی سب آپ کے لیے حرام ہے. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں یہ بھی بتا دیا ہے اپن کو کہ کون اپنے لیے کیا کیا چیز اپنے لیے حلال ہے، کیا کیا چیز اپن کھا سکتے ہیں. تو اس میں بارات کا ذکر نہیں آیا. تو بارات کا کھانا اپن حرام تو نہیں کہہ سکتے، پر یہ صحیح چیز نہیں ہے. اپن کو یہ بائیکاٹ کرنا چاہیے دھیرے دھیرے، کیونکہ ایک نکاح اتنا آسان تھا، ایک دم آسان تھا، تو اس کو مشکل بنا دیا. بارات کا ہاں میں یہ نہیں بولتا کہ آپ نکاح میں ہی مت جاؤ، نکاح میں جاؤ 10 جنے 20 جنے جا کے نکاح کر کے آؤ آرام سے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جب آپ کبھی حج کرنے جاؤ وہاں دیکھنا مکہ کے اندر وہاں کیا ہوتا ہے، 10-20 آدمی رہتے ہیں، ایک مجمع لگا رہتا ہے، وہاں پر نکاح ہو جاتی ہے. اتنے ہی رہتے ہیں، آپ نے دیکھا بھی ہوگا وہاں پر. تو یہاں پر 10-20 آدمی میں کبھی نکاح دیکھی گیا؟ میں نے تو نہیں دیکھی ابھی تک. تو اس کو بھی اپن کو بائیکاٹ کرنا ہوگا. اور کھانے کو کس لیے بائیکاٹ کرنا ہوگا؟ اس لیے جب اپن اپنے بیٹے کی نکاح کرے تو یہ اپنے تکلیف نہیں آئے. جب اپن بولیں گے کہ یہ میں تو میرے سنت طریقے پہ شادی کر رہا ہوں، میں نہیں کروں گا یہ کھانا، تو وہ ایک ہی بات بولیں گے کہ ہمارے جب تو کھانے آ رہا تھا جب تمہیں سنت نہیں دکھی. تو اس میں اپنے ہی تکلیف آئے گی. تو اس کو بھی دھیرے دھیرے بائیکاٹ کرنا چاہیے. اب آگے آتا ہے دہیج. یہ سب سے خراب رسم، ایک دم خراب رسم. دہیج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنی لینگویج میں بولوں تو ماڈرن بھکاری، بھیک مانگنے والا ہوتا ہے. یہ عربی لفظ ہے، ویسے تو ہوتا ہے جمع کرنا، تیاری کرنا دہیج کا مطلب، پر اپنی رواج میں دیکھیں تو کیا یہ ایک ماڈرن بھکاری ہے، بھیک مانگنے والا ہے. جو انسان اتنی بڑی لسٹ دے کے دے رہا ہے کہ مجھے یہ چیز چاہیے، مجھے یہ گاڑی چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، تو وہ بھکاری ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا ہے کہ مرد کو عورتوں پر ایک فضیلت زیادہ ہے نا. تو وہ کس وجہ سے؟ کہ وہ ان کو رزق لا کے دیتے ہیں. تو یہ ذمہ داری شوہر کی ہے کہ جب وہ اپنا گھر بسائے تو سامان خود لے کے آئے. یہ کتنی غیرت کی بات ہے، وہ گھر تو خود کا بسا رہا ہے اور سامان اپنی عورت سے منگا رہا ہے. سوچ کے دیکھو، گھر تو خود کا بسا رہا ہے وہ، اور سامان کس سے منگا رہا ہے؟ اپنی عورت سے منگا رہا ہے. ایک باپ پوری زندگی کمائی لگا دیتا ہے وہ دہیج کے چکر میں. کتنے پیسے لگتے ہیں. اتنا مشکل نہیں تھا نکاح، یہ لوگوں نے بنا دیا. آپ اس چیز کو مذاق میں مت لو دہیج کو. سماج کے ڈر سے آپ یہ مت سوچو کہ ہمیں دہیج لینا پڑے گا، نکاح نہیں ہوگی. اللہ سے ڈرو. اللہ پوچھے گا قیامت کے دن اس غریب سے کہ تیری بیٹی کا نکاح کیسے نہیں ہوا؟ تو وہ ایک ہی بات بولے گا
کہ جو یہ امیر خاندان والے تھے ایک رسم چلا رکھی تھی دہیج کی، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے تو ہم کہاں سے لکھتے؟ تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا امیروں سے کہ یہ کس کا طریقہ اپنایا آپ نے؟ آپ کی وجہ سے غریبوں کی بیٹی گھر پہ بیٹھی ہے، ان کی نکاح نہیں ہو رہی ہے اور وہ کر رہے تو لون لے کے آ رہے، حرام کام کر رہے۔ کن کی وجہ سے کر رہے وہ کام؟ جو رسم چلا رہے ہیں۔ یہ رسم نئی نئی کون چلاتے ہیں؟ امیر ہی چلاتے ہیں۔ اس میں نوجوان کو کھڑا ہونا ہوگا، ان کو بولنا ہی ہوگا کہ ہم نہیں لیں گے دہیج، ہم نکاح نہیں کریں گے، دہیج لیں گے نہیں، ہم دے دیں گے ہم کو کم۔ ہاں یہ منع نہیں کرتا میں کہ آپ بیٹی کو کچھ بھی نہیں دو، بیٹی کو دو، چاہے جتنا دو بیٹی کو، اس کے لیے منع نہیں ہے۔ اب جیسے کہ شور ہے، وہ پلنگ ہے، شور بھی یوز کرے گا، اس کے بھی یوز آئے گا، فریج ہے، الماری ہے، واشنگ مشین ہے، یہ سب چیز تو کامن ہے گھر میں، سب کے لیے یوز آتی ہے۔ اب جیسے کہ بیٹے کے لیے باپ کچھ دینا چاہتے تو اس کو بیٹی کو چاہے جتنا سونا دو، اس سے اپن کو کیا ہے؟ وہ اپنے بیٹی کو دے رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کی بیٹی کی نکاح حضرت علی سے کی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو انہوں نے دہیج نہیں دیا تھا، وہ مہر کی رقم دی تھی۔ ان کو کیا بولا کہ تم اپنی زیرہ، کوچ ہوتا ہے نا، جو ان کے پاس دو چیز تھے، ایک تو گھوڑا تھا اور ایک زیرہ تھی، صرف دو ہی چیز تھی، بولا تم زیرہ لے کے آؤ اور اس کو مول بیچ دو۔ تو وہ مول کس نے دی تھی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انہوں نے خریدی تھی ان سے۔ پھر جا کے آدھے پیسے تو حضرت علی کو دیا کہ تم تیاری کرو باقی کی، اور باقی پیسے رکھ کے اندر دیے، بولے کہ جو ضرورت کی چیز ہے وہ لے کے آ جاؤ۔ تو کس سے پیسے لیے تھے؟ دلہے سے لیے تھے، حضرت علی سے ہی لیے تھے، خود کی طرف سے ایک پیسہ نہیں لگایا تھا۔ ہاں یہ میں ایسے کر لو آپ، یہ سسٹم ایک دم صحیح ہے، آپ پیسے دے دو اور لے کے آ جاؤ۔ اب اس میں بات ہوتی ہے کہ جیسے لڑکے والے غریب ہیں، ان کے پاس بھائی اتنے طاقت نہیں ہے کہ وہ پلنگ لے کے آ سکے، فریج لے کے آ سکے، تو وہ یہ دے سکتے ہیں تو کیسے دے سکتے ہیں؟ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ شادی کے وقت نہ دے، بعد میں دے دے، یا پیسے دے دے اس کو، اور ایسی ہی چیز دے جو ضرورت کی چیز ہو۔ اب بولتے ہیں وہ خوشی سے دے رہے نا ہمیں تو ہم لے لینا چاہیے۔ اب کون دیتا ہے خوشی سے؟ ایک انسان ہے جو واشنگ مشین دے رہا ہے اپنی بیٹی کو، جب کہ اس کے گھر کے اندر واشنگ مشین نہیں ہے، یہ خوشی سے دی کیا اس نے؟ اپن کسی کو کوئی بھی گفٹ دیتے ہیں، کسی کو کوئی بھی گفٹ دیتے ہیں، خوشی سے جب بھی دیتے ہیں کہ اپنے پاس اتنے پیسے ہیں، یا اپنے پاس بھی وہ اتنی چیز ہے، لون لے کے کوئی چیز خوشی سے دیتا ہے؟ کوئی نہیں دیتا۔ یہ رسم ایک دم حرام ہے۔ ظلم کرنے والا، یہ ظلم ہی ہو رہا ہے ایک طریقے سے آپ دیکھیں تو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو ظالم ہے وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا، ظالم کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ تو یہ غریبوں کے اوپر ظلم ہی ہے ایک طریقے سے۔ تو یہ رسم تو ایک دم ہی بائیکاٹ کرنی ہوگی، ایک تو یہ اور ایک بارات والا سسٹم، یہ ایک دم خراب ہے، دونوں ایک دم خرافات ہے، ایک دم جو دین ہے اس کو بگاڑ کے رکھ دیا۔ سنت کیا آج اپن دیکھیں، کیا اپنی نکاح سنت طریقے پہ ہے کہ اپنی نکاح سنت طریقے پہ؟ ایک بات بتاتا ہوں میں، سمجھ لو یہ دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اپن نکاح کرتے ہیں، شادی کرتے ہیں، اور اپن دعوت دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ہمارے نکاح میں آنا، جس کے اندر گانے بج رہے، ایسے خرافات ہو رہے، تو کیا اپنے نبی آئے گے؟ بالکل نہیں آئے گے۔ ایک حدیث ہے کہ ایک بانسری بج رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ترمذی کی روایت ہے یہ، کہ رستہ چینج کر لیا، ایک دم رستہ ہی بدل لیا وہاں سے، تو اپنی شادی میں کیسے آئیں گے پھر؟ تو جس نکاح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں آ سکتے، آپ خود ہی بول رہے ہیں نہیں آ سکتے نا، تو پھر ایسی شادی کیوں کرتے اپن؟ دیکھو سماج کے ڈر سے آپ کر رہے ہیں، تو یہ سماج قیامت کے دن بالکل کام نہیں آئے گا، آپ کے اعمال یہی کام آئے گا بالکل۔ اب شادی کے اندر کیا ہوتا ہے، ایک فوٹوگرافی ہوتی ہے، ایک پوری مووی سے بنا دیتے، پوری فلم سے بنا دیتے ہیں، پھر لاسٹ میں کون کون دیکھتا ہے اس کو؟ غیر محرم بھی دیکھتا ہے۔ جو دلہن ہے آپ کے دلہے کے لیے تیار ہوتی ہے، سجتی سورتی ہے، تو سب سے پہلے اس کو فوٹوگرافر ہی دیکھتا ہے، وہ فوٹو کلک کرتا ہے، اور وہ ضروری ہے کہ خود کے پاس رکھے، وہ اپنے سبھی دوستوں کو دکھاتا ہے، ایسی ایسی ویب سائٹ پہ پوسٹ بھی کر دیتا ہے جس کا اپن کو خیال بھی نہیں رہے، وہ انڈیا میں بند کر دے، باہر گلف میں چلا دے، تو یہ کیسی چیز ہے؟ اور آپ دیکھو گے فوٹوگرافر زیادہ تر آپ کو عورتوں میں ہی ملے گے، تو یہ کیسا، ایسا دین تھوڑی نہ ہے اپنا، وہ تو پردے والا ہے، اسٹیج پہ بیٹھ جاتے ہیں دلہا اور دلہن، سب دیکھ رہے ہیں ان کو۔ یہ مطلب عورت اور مرد ایک دم ملے جلے رہتے ہیں نا شادی کے اندر،
کہاں ایک دم دور دور ہے وہ، جس کے لیے محرم ہے وہ ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں، پر جب اپنے ولیمے کی بات آتی ہے تو کیا ہوتا ہے، سب ایک دوسرے اکٹھے، نوجوان تو تیار ہو کے جاتے ہیں، اور خاص طور اس سے لڑکے والے میں کہ ہم ادھر کھانا کھلائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ چیز کی فکر کرو آپ، اللہ تعالیٰ کو اپن کو جواب دینا ہے اس چیز کا، یہ مذاق میں لینے کی بات نہیں ہے، یہ نکاح ایک اہم مسئلہ ہے، بہت قیمتی مسئلہ۔ یہ دین مکمل ایسے نہیں ہوتا اس سے، جب یہ صحیح طریقے پر ہوگا، کیا آپ گانا بجا کے ڈی جے نکال کے دہیج لے کر دین مکمل کر رہے ہو، ایسے تھوڑی نہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے اپن کو سنت طریقے پر کرنی ہوگی۔ اب آگے کیا ہوتا ہے، ولیمہ کرنا سنت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو حکم دیتے ہیں کہ تم ولیمہ کرو، چاہے سے اس کے اندر ایک بکری ہی کیوں نہ کرو۔ تو ولیمہ وہ انسان کی حیثیت کے اوپر ہے، اس کی طاقت کے اوپر ہے، وہ چاہے سے جتنا اچھا پکوان پکائے، جو بھی پکائے، چاہے سے اس کے کم پیسے تو ہلکا پھلکا کر لے۔ پر ولیمے کے اندر بھی آج کل اتنی خرافات ہو گئی ہے کہ مرد عورت ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں اور اتنا سجاتے ہیں، وہ اتنا سجاتے کہ وہ کسی غریب کو دے، اس کی بیٹی کا نکاح ہوگا، ہاں کھانا اتنا کچھ بھی پکاؤ، ایک دم لذیذ اچھے سے اچھا کھانا پکاؤ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آپ اپن سب مل کر ایک وعدہ کرتے ہیں کہ اپن اب نکاح کرے تو سنت طریقے پہ کرے، کیونکہ اللہ کو تو جواب دینا ہے۔ قیامت کے دن اللہ پوچھے گا، ہر ایک انسان سے پوچھے گا، چھوٹے چھوٹے عمل کے بارے میں پوچھے گا۔ یہ تو اتنا بڑا عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے، دہیج، بارات، یہ سب سسٹم تو اور بہت سے ہوتے ہیں، جیسے کہ اب جو کپڑے آتے ہیں، جو جب بھی اپنی جو عورت ہے وہ گھر پہ جاتی ہے تو سب کے لیے کپڑے لے کے آتی ہے، تو یہ بھی رسم ٹھیک نہیں ہے۔ اور بھی بہت سی رسمیں ہیں، تو ٹائم کی وجہ سے میں نہیں بتا پا رہا، انشاءاللہ اور جو کبھی آپ کو بتاؤں گا۔ میرے آپ اللہ سے ایک ہی دعا ہے کہ نکاح ہماری سنت طریقے پہ ہو، اور حرام کام سے بچائے اللہ تعالیٰ ہمیں، جتنے بھی حرام کام ہیں، جو خرافات ہے، اس سے بچائے، اور ہمیں نیک کاموں کی توفیق دے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، جو سنت بتائی ہے نکاح کے اندر، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔